شو کسی وقت بھی ہو رہا ہو, آپ انٹل اینڈ انلیس وہ ایک نیشنل امپورٹنس کی بریکنگ نیوز نہیں ہے, یا کوئی سونامی آ گئی ہے, یا کوئی کو ہو گیا ہے, یا کوئی ریولوشن ہو گیا ہے, یا کوئی جہاز گر گیا ہے, لیکن ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. اگر ان چیزوں کے اندر آپ ٹکر چلا دیتے ہیں, آپ نیچے ٹکر چلاتے ہیں, اور جو آپ کی آرلی نیوز ہوتی ہے آپ نیوز کے اندر اس کو لے آتے ہیں. اس کے اندر یہاں جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ آپ کے جو برانڈڈ پروگرامز ہیں جن پہ لوگوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے, ایڈورٹائزنگ کی ہوتی ہے اس کے اوپر, وہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے جو فیوریٹ پروگرامز ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں پروگرامز. سو ایک آپ ٹی وی کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, کانٹینٹ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, کیونکہ کانٹینٹ بنانے کے لیے جو وہ ایک اینکر جو ہوتا ہے, اس کے جو پروڈیوسر ہوتا ہے, اس کے ریسرچرز ہوتے ہیں, بڑا کام ہوتا ہے اس کے پیچھے. تو اگر آپ یہ بریکنگ نیوز کی جی کہ کسی کو کھانسی آ گئی ہے, یا ایک اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر ایک روٹین کا کام کر رہا ہے بریکنگ نیوز, بھائی دیٹ از ناٹ بریکنگ نیوز. یہاں کے آپ نے دیکھا کبھی ٹونی یہ اس کو ڈیوڈ کیمرون کو, وہ اس نے کتنی اوپننگز یہاں کی ہوئی ہیں, ڈیلی اوپننگ کرتا ہے, ڈیلی جا کے اس کی میٹنگز ہوتی ہیں. اٹ از نیور ہیئر کہ آپ برٹش میڈیا کے اندر دیتے ہیں بریکنگ نیوز کہ وہ یہاں جا رہا ہے, بریکنگ نیوز وہاں جا رہا ہے. یہ جو چیز ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیلی ویژن کے لیے بہت ہی خراب چیز ہے یہ. اور جب تک اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں ہم اپنے کانٹینٹ کا بیڑا غرق کریں گے, ہم اپنے اینکرز کی جو ان کا جو ایک ردم ہوتا ہے وہ ردم آپ توڑ دیتے ہو, اور ساتھ جو اتنا پیسہ ایڈورٹائزر کا لگا ہوتا ہے وہ بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ بیسکلی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا جو نیوز ایڈیٹر ہوتا ہے اس وقت کا, اس کا ڈیسیجن دیکھنا ہوتا ہے ایک اوور آل کہ بھائی کیونکہ میں اس شفٹ کا انچارج ہوں, میں نے دیکھنا ہے کہ یہ واقعی امپورٹنٹ نیوز ہے یہ نہیں ہے. اگر تو نیشنل امپورٹنس کی ہے, گڈ, گو ہیڈ, ڈو اٹ. بٹ اف اٹ از ناٹ سمپلی بیکاز ABCD چینل کر رہے ہیں تو آپ نے بھی اس گھوڑے پہ بیٹھنا ہے, ناٹ, دیٹ از رانگ. وہاں پہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ اچھا خاصا پروگرام چل رہا ہے تو بریکنگ نیوز آتی ہے کہ کرکٹ ٹیم کا طیارہ لینڈ کر گیا. مجھے بتائیں, از دیٹ بریکنگ نیوز؟ از دیٹ بریکنگ نیوز؟ آئی مین اٹ از ریڈیکولس کس طرح کے یہ جو کرتے ہیں, اور یہ ریفلیکشن آپ دیتے ہیں کہ اپنے انٹیلیجنس کی, یہ آپ ریفلیکشن دے رہے ہیں کہ یہ اتنا انٹیلیجنٹ آدمی بیٹھا ہوا ہے پیچھے نیوز روم کے اندر, اور وہ آپ کو ایسی نیوز دے رہا ہے اور توڑ رہا ہے نیوز کو کہ وہ طیارہ آ گیا, یا اگر کسی نے کوئی بات کی ہے, وہ دروازے سے باہر نکل رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ دروازے سے باہر آ گئے, یہ بریکنگ نیوز ہوگی. سو اس چیز کو عدنان ختم کرنا چاہیے. مبین صاحب, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سینسیشنل جرنلزم اینڈ بریکنگ نیوز؟ Actually, journalism is a thing which must be sensational. اس میں سینسیشنز نہیں ہوں گی تو جرنلزم ہی نہیں ہوتی. لیکن بریکنگ نیوز کے حوالے سے میرا تھوڑا سا اپنا ویو یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ پرابلمز ہیں, ہم نے کہا کہ اداروں کی انہوں نے پے کرنا ہوتا ہے, چینل چلانے ہوتے ہیں. اس طرح پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ چل گیا کیونکہ چینلز بہت زیادہ ہو گئے, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ ویورشپ ان کی طرف رہے اور ان کو جو ہے وہ زیادہ بزنس مل سکے. تو چھوٹی موٹی چیز کو بھی وہ بریکنگ یا نیوز الرٹ کر کے چلا دیتے ہیں تاکہ اگر کسی نے غلطی سے یا گھومتے ہوئے وہ چینل لگایا ہے تو وہ اس پہ سٹک کر جائے. اس وجہ سے بھی کچھ کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ. اور دوسری چیز, آپ اس حقیقت سے انکاری نہیں کر سکتے کہ ہماری قوم کا مزاج بن چکا ہے کہ جو بندہ روٹین کی سیدھی باتیں کر رہا ہوگا اس پہ کوئی توجہ نہیں دے گا. جو بندہ سنسنی پھیلانے والی بات کرے گا سارے چھوڑ کے اس کی طرف ہو جاتے ہیں, چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہو, پتہ بھی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ ہمارا بحثیت مجبوری مزاج بن گیا ہے. تو ٹی وی والے جو ہے وہ بھی اس کو فالو کر رہے ہیں. اخبارات میں دیکھیں, اب مجھے یاد ہے آج سے 10-12 سال پہلے تک جب ہم نائٹ شفٹ کیا کرتے تھے, بعض کا کاپی جا رہی ہے تو وہ پی این کو بھجواتے تھے واپس لاؤ, تو سٹاپ پریس کے ایک پٹی چلا دیتے تھے اوپر. ریئرلی, اب اخبار میں نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا, میں بھی جب وہاں پہ تھا, ایک وہ ایوننگ اخبار شروع ہوئے تھے, پہلے زمیمے ہوتے تھے, پھر وہ ایوننگ آ گئے تھے, وہ سنسیشنل جرنلزم تھی. وہ سنسیشنل نہیں, وہ آپ کہہ لیں کہ آپ نے ایک ایوننگ کی ایک آڈینس کو کیپٹیو کرنا ہے, کیونکہ آپ لوگ گھر جا رہے ہیں اور اس وقت اتنا الیکٹرانک میڈیا تھا نہیں. اور جب الیکٹرانک, اب آپ دیکھیں کہ یہ جو زمیمے ہیں, یہ زمیمے اتنے زیادہ نہیں ہیں اب ختم ہوتے کیونکہ وہ ٹی وی نے ٹیک اوور کر لیا ہوا ہے. سو جو آپ کا یہ جو پریس ہے, آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو ایک ڈاؤن فال کس طرح شروع ہوا ہے کہ یہاں اتنے بڑے پیپر تھے, چھوٹے اتنے ہو گئے ہیں, سلم ڈاؤن کر رہے ہیں سارے پیپرز کو, اتنے پیپرز آ گئے. کیوں؟ بیکاز کاسٹ زیادہ ہے اور اس کی جو انکم آ رہی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, بیکاز
ٹیلی ویژن نے اس کو ٹیک اوور کر لیا ہوا ہے. زمین میں اس وقت جب نہیں تھے ٹیلی ویژن تو جو شام کی نیوز تھی جو کہ مین نیوز پیپرز میں کل آنی تھی وہ زمیمے کے تھرو آپ نکال دیتے تھے. مجھے یاد ہے ایک زمیمہ آیا جب ضیاء الرحمان تھے بنگلہ دیش میں اور ضیاء الحق تھے پاکستان میں, تو ان کو گولی مار دی گئی ضیاء الرحمان کو. وہاں پہ زمیمہ آیا کہ ضیاء کو گولی مار دی گئی. اب وہ لوگ لے رہے ہیں, ہاتھوں ہاتھ بک گیا, اور نیچے تھا, نیچے چھوٹا سا لکھا ضیاء الرحمان کو بنگلہ دیش میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. کیا یہ جرنلزم کی کس کیٹیگری میں آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو سینسیشنلزم پھیلانے والی بات ہے اور ڈس انفارمیشن. وہاں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب ان کے ضیاء چلے گئے, یہاں ہم سمجھ رہے ہیں ان کے ضیاء چلے گئے. تو یہ ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کنفیوژن اگین یہ دیکھیں نا وہی بات آتی ہے کہ آپ نے کتنے لیول تک جانا ہے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے یا اپنے آپ کو نیچے گرانے کے لیے, بیکاز آپ نے کو کرنا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ہیں کچھ چینلز ایسے کہ جو کہ اننیسیسریلی جھوٹی نیوز دیتے ہیں, اس کے بعد اس کی تردید ہو جاتی ہے. تو دس از رانگ. کوئی بھی ہو اس طرح کی نیوز نہیں ہونی چاہیے. کم از کم میں اپنے چینل کا یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو سی او ہے سلمان, اس نے بڑا کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ بھائی غلط نیوز نہیں دینی ہے. اینڈ یو نو دیٹ از دا وے. ایک انسٹرکشن اگر ایک فرم آ جاتی ہے بھائی تم نے نئی غلط نیوز دینی ہے, دیٹ از دا وے, تم نے نئی غلط نیوز دینی ہے. لیکن اگر آپ نے سینسیشنلزم پھیلانی ہے تو آپ ایک قوم کو ایک ٹراما میں لے کے جاتے ہو. اب آپ دیکھیں پاکستانی کہیں بھی آپ چینلز پہ دیکھ لیں, کوئی بم پھٹ رہا ہے, کوئی یہ ہو رہا ہے, فلانا, کوئی اچھی نیوز تو آئی نہیں رہی ہے. لیکن اچھی نیوز ہے پاکستان میں, بہت اچھی نیوز ہے, لیکن اس نیوز کو ہم آگے نہیں لے کے آتے. وہ کہتے ہیں بیڈ نیوز میکس گڈ نیوز. ویل انفارچونیٹلی پرٹیکولرلی میں تو پاکستان کے حساب سے کہوں گا کہ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ری ڈیولپ, ری تھنک اینڈ ریفریش آور برینس. بڑے بڑے آرٹس ہیں, کلچر ہے, یہ ہمارے پاس وہ لوگ بیٹھے ہوئے, ضیاء محی الدین جیسے لوگ بیٹھے ہوئے, بڑے بڑے آرٹسٹ. میں تو ضیاء محی الدین کو دیکھتا نہیں ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی ان کو پروموٹ کر رہا ہو یا ایسی امپورٹنس دے رہا ہو. اب ہمارے پاس اتنے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ بیٹھے ہیں. بیک ڈیز ہی واز ویری پاپولر. ہی اسٹل از پاپولر. ہی از اے بگ نیم. ہی از این آئیکن. بٹ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں وہ ایسی کوئی ان کو امپورٹنس نہیں دی جاتی. اب اگر ان کو آپ امپورٹنس نہیں دیں گے تو آپ آرٹ اینڈ کلچر کو کیسے پروموٹ کریں گے, آپ اپنی ہیریٹیج کو کیسے پروموٹ کریں گے؟ تو یہ میں کہتا ہوں یہاں ہمارے پاس بڑے ایونیوز ہیں جو کہ جن کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے. کم بیک ٹو دی یو کے جرنلزم پالیٹکس. آپ کیا سمجھتے ہیں چوہدری صاحب کہ آج کی جو تنظیمیں ہیں یہ صحافیوں کی بہتری کے لیے کچھ کام کریں گی؟ عدنان صاحب بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو تنظیمیں بنائی گئی ہیں یہ کوئی اس سینس میں بنائی گئی ہیں کہ صحافیوں کی بہتری کے لیے کچھ کیا جائے. دونوں تنظیموں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کمیونٹی کی خدمت ہے کہ ہم نے اپنے اپنے پلیٹ فارم کمیونٹی کو دینے ہیں. کمیونٹی کی یا جرنلزم کی؟ کمیونٹی کی. جرنلزم کی ہم تو جرنلزم کی خدمت آلریڈی کر رہے ہیں. اگر ہم جرنلزم سے وابستہ ہیں تو جرنلزم کی خدمت کر رہے ہیں نا. لیکن پلیٹ فارم بنانے کا یہ مقصد ہے کہ بھائی کسی کو کسی پریس کانفرنس کی ضرورت ہے, کسی کو اپنا موقف نقطہ نظر پیش کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ کسی ایک سیکرٹری جنرل کو کہہ دیتا ہے یا انفارمیشن سیکرٹری کو کہہ دیتا ہے, 8-10 صحافی اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ چلا دیتے ہیں. میں تو اس کو اس پازیٹیو سینس یو مین کہ جو کمیونٹی کے ایونٹس ہیں وہ ان کو چینلائز کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں, انہیں سہولت دینے کے لیے. انہیں سہولت دینے کے لیے. جی صاحب یو ایگری ود دیٹ؟ دیکھیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے اندر وی نیڈ ٹو امپرووائز مور ان دا سینس کہ اب بیکاز یہ ایک ادارہ اب بنا ہوا ہے ایک ادارہ, اس کے اندر جو کمیونٹی کے جو ایونٹس ہیں دے شوڈ اپنی ای میل کریں جنرل سیکرٹری کو. جنرل سیکرٹری دین ول انفارم آل دا ممبرز, آل دا میڈیا جو کہ ہمارے ساتھ وابستہ ہے, اور جی بالکل ان کو بھی بتائیں کہ بھائی دیکھیں یہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے. اینڈ اس کے اندر یہ ہوگا کہ ایک عام آدمی کے لیے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کمیونٹی کا فائدہ ہوتا ہے, اس میں کمیونٹی کا فائدہ ایسا ہوگا بیکاز آپ ایک سینٹرل پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. آپ جنرل سیکرٹری کو کلب کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے پاکستان سینٹر ولزڈن میں کچھ ہو رہا ہے, یا ادھر بریڈفرڈ میں کچھ ہو رہا ہے, یا پاکستان سینٹر گلاسکو میں کچھ ہو رہا ہے, تو ان کو اگر ایک ای میل جائے گی ان کے تھرو پورے انٹائر میڈیا کو ایک کاپی چلی جاتی ہے. سو ہر ایک کے لیے یہ ایک ایزی ایک ایونیو ہے, اور گریجولی اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے آف شوٹس بھی ہوں گی, اس کے پروز اینڈ کونس بھی ہوں گے. سو دس از آئی اگری.